This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning matter. This is my second lecture on matter. We have already studied the definition of matter, the understanding of matter, and something about the states of matter, a little about the particles with which the matter is formed, and then the properties of different states of matter, that is solid, liquid and gas. یہ ہم کافی ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ جو سالڈ ہوتا ہے اس کی شیپ بھی فکسڈ ہے، والیوم بھی فکسڈ ہے. جو لیکوڈ ہے اس کی شیپ فکسڈ نہیں ہے، وہ کنٹینر کی شیپ لے لیتا ہے مگر والیوم فکسڈ ہے. جو گیس ہے یا ایئر ہے اس کی کوئی بھی چیز فکس نہیں ہے ان دونوں میں سے، نہ شیپ فکسڈ ہے نہ والیوم فکسڈ ہے، دونوں ہی اس کے چینج ہوتے رہتے ہیں. شیپ اس کی آپ اس کو بھی جس کنٹینر میں ڈال دیں گے، گیس کا سلنڈر آپ بھروا کے لاتے ہیں بازار سے تو وہ گیس اس کے سلنڈر کے اندر ہے تو اس کی سلنڈر کی شیپ ہے. اگر اس گیس کو آپ کسی اور چیز میں بند کر دیں گے، بالکل سیل کر دیں گے، اس کو کوئی ریکٹینگولر شیپ ہے یا اسکوائر شیپ کوئی کنٹینر ہے اس کو سیل کر دیں گے تو وہ اس کی شیپ لے جائے گا. اس کا والیوم بھی کوئی نہیں ہے. وہی سلنڈر گیس کا جو آپ بھرا کے لائے ہیں اس کو آپ ایک بہت بڑے ڈرم میں، بہت بڑے کنٹینر میں، یہ بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہیں کنٹینرز، یہ جو بڑی بڑی ٹرالیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر کنٹینرز رکھے ہوتے ہیں. یہ پانی والی ٹرالی دیکھ لیں آپ، اگر آپ وہ پانی والی ٹرالی کو خالی کر کے وہ گیس کا سلنڈر اس میں خالی کر دیں تو اس کا والیوم اتنا ہی ہو جائے گا. تو اس کا والیوم بھی فکس نہیں ہے، گیس کا والیوم بھی اس کا چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں ہے ایسے. سالڈ کی جو شیپ ہے وہ ایسے ہی کیوں رہتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ اسٹڈی کیا تھا کہ سالڈ کے پارٹیکلز بہت کلوز ہوتے ہیں، ٹائٹلی پیکڈ ہوتے ہیں، اسٹرانگلی اٹیچڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ان کے درمیان میں سپیس نہیں ہوتی، ان کو مزید آپ نزدیک نہیں کر سکتے. ان کے اوپر کتنا بھی وزن کیوں نہ ڈال دیں، کتنا بھی پریشر کیوں نہ ڈال دیں، اینٹ کے اندر جو پارٹیکلز ہیں، برک کے اندر جو پارٹیکلز ہیں، یا وڈ لاگ جو ہے اس کا، لکڑی کا ایک پیس لے لیں، اس کے اندر جو پارٹیکلز ہیں وہ اتنے کلوز ہیں، یہ جو سالڈ کے پارٹیکلز ہیں، اس کے اوپر آپ کتنا بھی وزن کیوں نہ رکھ دیں وہ اس سے زیادہ چھوٹا آپ اس کو نہیں کر سکتے. برک جتنی ہے، جتنا والیوم اس کا ہے، جتنی جگہ اس نے گھیری ہوئی ہے، جس طرح اس کی شیپ ہے ایسی ہی رہے گی. آپ اس کو جتنا بھی کمپریس کر لیں، جتنا بھی پریشر اس کے اوپر ڈال دیں، جو مرضی کر لیں، اس کی شیپ چینج نہیں ہوگی، اس کا والیوم بھی چینج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے تو پارٹیکلز پہلے ہی اتنے کلوز ہیں کہ آپ جتنا مرضی وزن ڈال لیں اس سے مزید کلوز آپ ان کو نہیں کر سکتے. اب بات یہ ہے کہ یہ پارٹیکلز اتنے کلوز ہیں کیوں؟ دس از اے کوشچن. ان کی کلوزنس جو ہے آپس میں، ان کی جو اتنا اٹیچمنٹ ہے، ساتھ اتنا جڑے ہوئے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ یہ چیز ہم اب سٹڈی کرتے ہیں. جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سالڈ میں ہوں، لیکوڈ میں یا گیس میں ہوں، ان کے درمیان
فورسز آف اٹریکشن ہوتی ہیں. فورس آف اٹریکشن کا کیا مطلب؟ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت. یہ پارٹیکلز ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فورس آف اٹریکشن. اٹریکٹ کرتے ہیں قوت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی طرف. اب جو سالڈ کے پارٹیکلز ہیں نا، وہ بہت زیادہ کلوز اس لیے ہوتے ہیں، ٹائٹلی پیکڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان پارٹیکلز کے درمیان فورس آف اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. فورس آف اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف ان کا جو کھنچاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اپنی طرف ایک پارٹیکل دوسرے پارٹیکل کو اپنی طرف بہت زیادہ فورس سے کھینچتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے. تو فورس آف اٹریکشن ان پارٹیکلز میں، سالڈ کے پارٹیکلز میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے یہ بہت کلوز ہوتے ہیں، اس لیے ان کی شیپ فکسڈ ہے، اس لیے ان کا والیوم فکسڈ ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اب لیکوڈ. اب لیکوڈ جو ہے اس کے پارٹیکلز کلوز تو ہوتے ہیں مگر اتنے کلوز نہیں ہوتے جتنے سالڈ کے پارٹیکلز کلوز ہوتے ہیں. اس لیے ان کی شیپ فکس نہیں ہے. آپ پانی کو فرش کے اوپر گرا دیں تو وہ فرش کی شیپ لے جائے گا، وہ چوڑا ہو جائے گا، وہ فلو کرنا شروع کر دے گا، فرش کے اوپر، فلور کے اوپر بہنا شروع کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پارٹیکلز میں فورس آف اٹریکشن اتنی نہیں ہے جتنی سالڈ کے پارٹیکلز میں. جبکہ سالڈ کو ٹشو پیپر کا ڈبہ ہے یا برک ہے یا آپ کا موبائل ہے، اس کو آپ جہاں مرضی رکھ دیں، یہ لیکوڈ کی طرح بہے گا نہیں، اس کے پارٹیکلز فلو نہیں کریں گے کیونکہ ان میں فورس آف اٹریکشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کی بک میں جو ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے اس میں اس نے اس طرح سمجھایا ہے کہ آپ ایک کلاتھ بیگ لے لیں، کپڑے کا ایک بیگ لے لیں، اس کے اندر ووڈ کا ایک پیس ڈال دیں، اس بیگ میں نیچے چھوٹا سا سوراخ کر دیں، وہ ووڈ کا پیس نیچے نہیں گرے گا اس سوراخ میں سے، چھوٹے میں سے. کیوں نہیں گرے گا؟ اس لیے کہ اس کی جو شیپ ہے اور اس کا جو والیوم ہے، آپ اس شیپ کو کوئی ایسی شیپ بنا ہی نہیں سکتے کمپریس کر کے کہ جو اس سوراخ میں سے گزر جائے. اس کا والیوم آپ اس کو کمپریس کر کے چھوٹا کر ہی نہیں سکتے کہ اگر آپ نے ایک برک، ایک اینٹ اس بیگ میں ڈالی ہے تو اس کو چاروں طرف سے کمپریس کر کے دباؤ ڈال کے آپ اس کو اتنا چھوٹا کر دیں کہ اس سوراخ میں سے گزر جائے. نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کے پارٹیکلز آلریڈی اتنے کلوز ہیں کہ آپ ان کو کلوز کر کے مزید برک کو چھوٹا نہیں کر سکتے، اس کا والیوم کم نہیں کر سکتے اور اس کی شیپ چینج نہیں کر سکتے کہ اس سوراخ میں سے گزر جائے. مگر واٹر کے جو پارٹیکلز ہیں یا لیکوڈ کوئی اور ہے، ملک ہے، آئل ہے، اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی فورس آف اٹریکشن بٹوین دی سالڈ پارٹیکلز. سالڈ پارٹیکلز کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے اس سے لیکوڈ کے پارٹیکلز کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ کم ہے. اس لیے جب آپ ایک پلاسٹک کے بیگ میں پانی کو ڈال کے نیچے چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں تو وہ اس میں سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو واٹر کے پارٹیکلز ہیں ان میں فورس آف اٹریکشن کم ہے. جو پارٹیکلز ابھی اس بیگ کے اندر ہیں، پلاسٹک کے بیگ کے اندر، وہ پارٹیکل اس پارٹیکل کو جو کہ اس نیچے جو ہول کیا ہے آپ نے اس میں سے باہر نکل رہا ہے، اس کو اس طاقت سے اپنی طرف نہیں کھینچ رہے کہ اس کو باہر نہ نکلنے دیں. اتنی فورس آف اٹریکشن نہیں ہے
کہ اس پارٹیکل کو اس سوراخ میں سے باہر نہ نکلنے دیں. چنانچہ وہ اس سوراخ میں سے باہر نکل آتا ہے, پانی نیچے بہنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ان میں فورس آف اٹریکشن کم ہوتی ہے اور اس کی شیپ فکس نہیں ہوتی, اس لیے وہ اس میں سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو گیس ہے ان کے پارٹیکلز میں تو فورس آف اٹریکشن بہت ہی کم ہوتی ہے, نیگلیجبل ہوتی ہے. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں سمجھایا تھا سٹوڈنٹس کی مثال دے کے کہ وہ سٹوڈنٹس جو ہیں گیس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ گراؤنڈ میں, وہ پورے گاؤں میں سپریڈ ہوئے ہیں, وہ رینڈملی بھاگتے پھر رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی پارٹیکل دوسرے پارٹیکل کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر رہا اس فورس سے کہ وہ اس کو کسی دوسری طرف جانے سے روکے. ٹھیک ہے. تو وہ رینڈم موومنٹ ان میں ہوتی رہتی ہے, جدھر جی چاہتا ہے کسی پارٹیکل وہ ادھر چلا جاتا ہے, کیونکہ دوسرا پارٹیکل جو اس کے نزدیک ہے, جتنا بھی فاصلے پہ ہے, جو اس کے ساتھ والا ہے, اس کا ہمسایہ پارٹیکل ہے, وہ اس کو اس فورس سے اٹریکٹ ہی نہیں کر رہا کہ اس کو دوسری طرف نہ جانے دے. تو اس میں فورس آف اٹریکشن بہت کم ہوتی ہے, مگر بہت ویک ہوتی ہے فورس آف اٹریکشن ان میں. پھر آپ کی بک میں ایک ایکٹیویٹی دی ہے بک والے نے, مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا اس ایکٹیویٹی کو دیکھ کر کہ ایک چیز کا کانسیپٹ آپ نے نہیں دیا اور ایک ڈیفیکلٹ ایکٹیویٹی آپ نے دے دی ہے اور خود کہہ دیے کہ جی آپ اس سے کنکلوژن ڈرا کریں کہ اس ایکٹیویٹی سے کیا کنکلوژن نکلتا ہے. چلیں اس ایکٹیویٹی کو بھی آپ پڑھ لیں, مگر میں آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹی خود سمجھاتا ہوں. ذرا توجہ سے میری بات سنیے گا تمام ٹیچر حضرات. آپ برف فریج میں سے نکال لیں اور اس کو آپ رکھ دیں باہر کسی برتن میں ڈال کر, کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے رکھ دیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ لیکوڈ بن جائے گی, واٹر بن جائے گی, میلٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ جو میلٹ ہوئی ہے, واٹر بنا ہے, اب اس واٹر کو آپ کسی دیگچی میں ڈال کے, کیٹل جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں, اس میں ڈال کے اس کے نیچے آگ لگا دیں, فائر لگا دیں نیچے, اس کو ہیٹ کریں. جب آپ اس کو ہیٹ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہ جو واٹر تھا وہ نظر نہیں آئے گا. اس کنٹینر میں واٹر غائب ہو چکا ہوگا. ٹھیک. کہاں گیا؟ وہ جو ہیٹ تھی اس نے اس واٹر کو گیس میں تبدیل کر دیا. یعنی رہا تو وہ واٹر ہی, مگر اس کا مالیکیول جو تھا, اس کے جو پارٹیکلز تھے, وہ ان کا علیحدہ علیحدہ ہو گئے, اتنے فاصلے پر ہو گئے جتنے کہ گیس کے پارٹیکلز ہوتے ہیں. تو یہ واٹر جو تھا اب وہ گیس بن گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے کیا تھا؟ وہ سالڈ تھا. جب آئس آپ نے فریج سے نکالی تھی تو سالڈ تھی نا. جب آپ نے اس کو برتن میں رکھا کوئی چند منٹ, 10 سے 15 منٹ, بے شک آپ اس کو کمرے کے اندر رکھیں یا دھوپ میں رکھیں, وہ میلٹ کر گئی اور وہ سالڈ سے لیکوڈ بن گئی. اب جب آپ نے لیکوڈ کو بوائل کیا, ہیٹ دی آگ کے اوپر رکھ کے, تو وہی لیکوڈ گیس کی شکل اختیار کر گیا. تو آپ نے جو میٹر تھا اس کی تینوں سٹیٹس دیکھ لی, سالڈ بھی دیکھ لیا, لیکوڈ بھی دیکھ لیا اور گیس بھی دیکھ لی, مگر رہا وہ واٹر ہی. جب آئس تھی پھر بھی واٹر تھا, H2O واٹر کا یہ فارمولا ہے. اس وقت بھی H2O تھا. جب لیکوڈ بنا پھر بھی H2O تھا. جب گیس بنا
پھر بھی H2O تھا. بے شک وہ علیحدہ علیحدہ پارٹیکلز ہو گئے, ایک مالیکول H2O ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ رہا واٹر ہی. گیس بھی بنا تو واٹر ہی رہا. اب جب یہ سارے پارٹیکلز گیس کے اوپر اڑ گئے آسمان کی طرف, بہت اوپر گئے تو اوپر تو ٹھنڈ ہے, وہاں پہ جا کے یہ جو گیس کے پارٹیکلز تھے ٹھنڈ میں جب یہ گئے تو دوبارہ یہ لیکوڈ بن گئے, واٹر بن گئے, اور بارش کی شکل میں, رین کی شکل میں یہ نیچے آپ کے پاس آ گئے دوبارہ, یعنی گیس سے پھر لیکوڈ بن گیا. اب یہ جو آپ کے پاس نیچے آئے ہیں بارش کا پانی, اب آپ اس پانی کو برتن میں ڈال کے پھر فریج میں رکھ دیں, پھر یہ سالڈ بن گیا, ٹھیک ہے. اب آپ ایسے کریں, گھر میں آپ اپنی کسی والدہ کو یا بہن کو جو بھی کھانا وغیرہ پکاتی ہیں اس کے پاس ذرا بیٹھ جائیں, اور جب وہ ہنڈیا پکا رہی ہو یا چائے پکا رہی ہو تو اس کے پاس بیٹھیں. وہ کیٹل جس میں وہ چائے پکا رہی ہوتی ہے اس کے اوپر جو لیڈ, LID لیڈ, جس کو آپ ڈھکن کہتے ہیں یا ڈھکنا کہتے ہیں, اس کو آپ نے اب غور سے دیکھنا ہے نیچے سے. جب تھوڑا سا سائیڈ پہ اس کو ڈھکنے کو کر دیں گے اور اس کو الٹ کر دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے پانی لگا ہوا ہوگا, اس ڈھکنے کے نیچے پانی. وہ پانی کہاں سے آیا؟ اس ڈھکنے کے نیچے. حالانکہ جو چائے پکانے کے لیے پانی آپ کی امی نے اس میں کیٹل میں ڈالا تھا وہ تو آدھی کیٹل تھی, اس کو جو اوپر ڈھکنا ہے اس کو تو پانی وہ ٹچ ہی نہیں کر رہا تھا, مگر اس کے نیچے پانی جو لگا وہ کیسے لگ گیا؟ وہ اس سے لگ گیا کہ جب نیچے آگ لگائی آپ کی والدہ نے اور پانی گرم ہوا, وہ لیکوڈ حالت میں تھا, اور جب اس کی گیس بن کے اڑی, اس کے پارٹیکلز اس دیگچی سے باہر نکلے تو وہ ڈھکن کو آگے لگے, اور وہ جو اوپر ڈھکن ہے, جو لیڈ ہے, وہ اس کے باہر تو ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا گرم نہیں ہے, وہ ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے. اب وہ جب ان کو گیس کے وہ جو پارٹیکلز پانی سے اڑ کے ڈھکن تک لگے تھے وہ دوبارہ ٹھنڈے ہو گئے کیونکہ ڈھکن ٹھنڈا تھا. جب وہ ٹھنڈے ہو گئے دوبارہ تو پھر پانی بن گئے, وہ پانی آپ کو نظر آیا, ٹھیک ہے. چلیں اس بات کو چھوڑیں, آپ میں سے ہر ایک نے تجربہ کیا ہوگا. آپ ایسے کریں, آپ چائے کا گرم گرم کپ منگوائیں, اور اکثر لوگ آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار میں ذرا ٹھہر کے پیوں گا, اس کو چائے کو ذرا آپ اوپر سے کور کر دیں, ڈھک دیں میری چائے کو. اوپر وہ کوئی پلیٹ رکھ دیتے ہیں, وہ جو پلیٹ جس کے اندر وہ کپ پڑا ہوتا ہے اسی کو نیچے سے نکال کے الٹا کر کے اس کے اوپر رکھ دیں تاکہ ٹھنڈی نہ ہو, اور آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے بعد جب آپ پینے لگتے ہیں اس کو اوپر سے پلیٹ کو, ڈھکن کو اوپر سے کپ سے اٹھاتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنا پانی لگا ہوتا ہے اس کو. وہ پراپر جب آپ اس کو الٹاتے ہیں تو اس میں سے پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے, اتنا پانی اس کو لگا ہوا ہوتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہی ہے کہ وہ گرم گرم کپ میں سے وہ جو پارٹیکلز گیس بن کے اڑ رہے تھے وہ اوپر ڈھکنے پہ لگ رہے تھے اور ٹھنڈے ہو کے دوبارہ پانی بن رہے تھے. اچھا, اب یہ کیا وہ کہتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں کیا آیا, یہ اس سے آپ نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اب یہ اس نے سمجھایا تو نہیں بک میں, مگر ایکٹیویٹی یہ دے دی. تو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہوتا کیا ہے. آپ نے دیکھا یہ اس میں 3 اسٹیٹس آف میٹر آپ نے دیکھی. 3 اسٹیٹس آف میٹر میں آپ نے سالڈ دیکھا, آئس کو فریج سے نکال کر, پھر اس کا آپ نے لیکوڈ بنایا
کمرے میں رکھ کے، پھر آپ نے اس کی گیس بنائی بوائل کر کے، پھر آپ نے اس کو دوبارہ ٹھنڈا کر کے وہ گیس کو دوبارہ لیکوڈ بنایا، اس لیکوڈ کو پھر آپ نے فریج میں رکھا تو دوبارہ سالڈ بنایا، یعنی آئس بنا لی. ٹھیک، یہ جو چینج ہوئی ہے سالڈ سے لیکوڈ، لیکوڈ سے گیس، گیس سے پھر لیکوڈ، اور لیکوڈ سے پھر سالڈ، یہ کیسے ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ جب آپ نے آئس نکالی تھی تو باہر رکھی کمرے میں، اب بتائیں کہ فریج کے اندر ٹمپریچر زیادہ تھا یا کمرے کے اندر؟ کمرے کے اندر ٹمپریچر زیادہ تھا، کمرے کے اندر ہیٹ زیادہ تھی. فریج کے اندر تو ٹھنڈ ہے، اندر سے فریج کولڈ ہے، اندر ٹھنڈ بن رہی ہے، تو کمرہ زیادہ گرم ہے فریج کی نسبت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گرمی کی وجہ سے، جو کمرے میں گرمی تھی اس کی وجہ سے وہ آئس جو ہے میلٹ کر کے لیکوڈ بنی ہے، واٹر بنی ہے. ٹھیک ہے، کیسے بنی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کمرے کی ہیٹ تھی، فریج کے باہر جو ہوا میں، کمرے میں جو بھی ہیٹ ہے وہ اس آئس نے ایبزارب کی ہے، جذب کی ہے. یعنی اس کیس میں جب سالڈ سے لیکوڈ بنا ہے تو ہیٹ جو ہے وہ ایڈ ہوئی ہے اس کے اندر، سالڈ کے اندر، یعنی آئس کے اندر ہیٹ ایڈ ہوئی ہے، جذب ہوئی ہے، ایبزارب ہوئی ہے. جب اس میں ہیٹ ایبزارب ہوئی ہے، وہ گرم ہوا ہے، تو اس کے اندر جو پارٹیکلز تھے، واٹر کے پارٹیکلز تھے، مالیکیولز تھے، ان کی انرجی بڑھ گئی، کیونکہ ہیٹ انرجی ہے. آپ کو پتا ہے ہیٹ از اے فارم آف انرجی، ہیٹ انرجی کی ایک قسم ہے. تو وہ ہیٹ بڑھ گئی، ان کی پارٹیکلز کی ہیٹ بڑھ گئی. اور آپ کو پتا ہے، پہلے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ پارٹیکلز ہمیشہ موشن میں رہتے ہیں. اگر وہ سالڈ میں ہوں تو وائبریٹری موشن ہوتی ہے، وہ وائبریشن کرتے رہتے ہیں اسی جگہ پر. تو اگر لیکوڈ میں ہے تو تھوڑے سے موو کرتے ہیں، اور گیس میں ہے تو بہت زیادہ موومنٹ ہوتی ہے. تو اب یہ جو ان کی موشن تھی، جب ہیٹ ان کو ملی تو ہیٹ انرجی ہے، جب ان کو انرجی ملی تو ان کی موشن بڑھ گئی. جب ان کی موشن بڑھ گئی تو وہ سالڈ سے لیکوڈ ہو گئے، کیونکہ لیکوڈ میں پارٹیکلز کی موشن زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب جب ان کے اندر انرجی گئی، سالڈ حالت میں جب انرجی ایڈ ہوئی، ہیٹ انرجی ایڈ ہوئی، تو ان کے اندر وہ جو حرکت کرنے والی انرجی پہلے سے موجود تھی، وہ جو وائبریٹ کر رہے تھے، وہ وائبریشن تیز ہو گئی. وائبریشن کیونکہ انرجی مل گئی نا، اور جب وہ تیز ہو گئی تو موومنٹ بڑھ گئی. جب وہ موومنٹ بڑھ گئی تو ان کے اندر جو فورس آف اٹریکشن تھی، وہ فورس آف اٹریکشن سے وہ جو موومنٹ والی انرجی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. اب اس نے فورس آف اٹریکشن کو توڑ دیا ہے، فورس آف اٹریکشن کو کم کر دیا ہے. اب وہ مالیکیول، اب وہ پارٹیکلز موو کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ لیکوڈ بن گئے. اب جب لیکوڈ بن گئے، آپ نے اس کے نیچے آگ لگائی، اس کو بوائل کرنا شروع کیا. جب تو وہ ہیٹ، پہلے کمرے میں تو تھوڑی ہیٹ تھی، اب آگ سے ہیٹ اور ہو گئی. اب آپ نے مزید ہیٹ ایڈ کی ہے اس کے اندر، لیکوڈ کے اندر مزید ہیٹ ایڈ کی ہے نیچے آگ لگا کر. جب آپ نے ہیٹ ایڈ کی ہے لیکوڈ میں، تو اب وہ جو فورس آف اٹریکشن تھی لیکوڈ کے پارٹیکلز میں، وہ فورس آف اٹریکشن کے اوپر قابو پا لیا. اس ہیٹ انرجی نے جو اب آپ نے اور ایڈ کی ہے، وہ واٹر کے مالیکیولز تو پہلے ہی موو کر رہے تھے، ان میں کائنیٹک انرجی تھی، موومنٹ والی انرجی تھی. اب آپ نے اور نیچے سے آگ لگا کے مزید انرجی ان پارٹیکلز کو دے دی. جب ان پارٹیکلز کو آپ نے مزید انرجی دے دی تو وہ انرجی اتنی ہو گئی
کائنیٹک انرجی ان کی اتنی بڑھ گئی, ان کی موومنٹ اتنی بڑھ گئی کہ جو ان پارٹیکلز کے درمیان فورس آف اٹریکشن تھی اس کو انہوں نے توڑ دیا اور وہ اڑ گئے, فلائی کر گئے, وہاں سے ویپر بن گئے, گیس بن گئی. فورس آف اٹریکشن جب نہیں رہی تو وہ وہاں سے ویپر بن کے فلائی کر گئے, اڑ گئے, ایویپوریٹ کر گئے اور گیس بن گئی. تو دونوں حالتوں میں آپ نے دیکھا کہ جب سالڈ سے لیکوڈ بنا تب بھی انرجی ایڈ ہوئی, ہیٹ انرجی ایڈ ہوئی تو تب وہ لیکوڈ بنا. اگر ہیٹ انرجی ایڈ نہ ہوتی, آپ آئس کو کمرے میں نہ رکھتے تو وہ لیکوڈ نہ بنتی, اور اگر اس لیکوڈ کو مزید ہیٹ آپ نہ دیتے نیچے آگ لگا کر تو وہ گیس نہ بنتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سالڈ سے لیکوڈ بنانے کے لیے آپ کو ہیٹ ایڈ کرنی پڑتی ہے, اور لیکوڈ سے گیس بنانے کے لیے بھی ہیٹ ایڈ کرنی پڑتی ہے. یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ اب چلیں آگے. جب یہ گیس بن گئی اور یہ گیس اب ایویپوریٹ ہو کے ویپر, اس کو واٹر ویپر کہتے ہیں. جب یہ گیس بن جاتا ہے تو اس کو واٹر ویپر کہتے ہیں. جب یہ سالڈ ہوتا ہے تو اس کو آئس کہتے ہیں, جب لیکوڈ ہوتا ہے تو اس کو واٹر کہتے ہیں, مگر جب گیس ہوتا ہے تو اس کو واٹر ویپر کہتے ہیں. اب یہ واٹر ویپر جو تھے, یہ جو گیس تھی, یہ اوپر گئی, اور اوپر تو بہت ٹھنڈ ہے, تو وہاں پہ جا کے یہ دوبارہ واٹر کیسے بن گئی؟ جب وہ وہاں یہ ٹھنڈ میں گئی تو اس کے اندر سے ہیٹ نکل گئی. گیس کے جو ویپرز تھے, ہیٹ ریموو ہو گئی, ہیٹ انہوں نے ریلیز کر دی, نکال دی باہر اپنے اندر سے. جب ہیٹ اپنے اندر سے باہر نکالی تو ان کی انرجی کم ہو گئی. جب ان کی انرجی کم ہوئی تو ان کی موومنٹ کم ہو گئی. جب ان کی موومنٹ کم ہوگی تو یہ اپنے کلوز ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے. جب ایک دوسرے کے نزدیک آ کے ملے تو دوبارہ لیکوڈ بن گیا. جب دوبارہ لیکوڈ بن گیا تو یہ رین کے ڈراپس کی شکل میں نیچے آ گئے, بارش پڑ گئی. ٹھیک ہے, یعنی جب گیس سے لیکوڈ بننا ہے تو ہیٹ ریموو ہونی ہے, ریلیز ہونی ہے, نکلنی ہے باہر. ٹھیک ہے, تو تب اس نے گیس سے لیکوڈ بننا ہے. اوپر جب گئے تو ان میں سے ہیٹ نکلی, ریموو ہوئی, باہر خارج ہوئی, ہیٹ خارج ہوئی. جب ہیٹ خارج ہوئی تو ان کی انرجی کم ہو گئی. جب انرجی کم ہوئی تو ان کی موومنٹ کم ہو گئی. وہ جو گیس کے مالیکیولز کی, گیس کے پارٹیکلز کی موومنٹ ہوتی ہے وہ نہ رہی. اب ان کی موومنٹ اتنی ہو گئی جتنی لیکوڈ کے پارٹیکلز کی ہوتی ہے, کیونکہ انرجی نکل گئی. اب اتنی تیزی سے حرکت نہیں کر رہے. جب ان کی یہ موومنٹ کم ہوئی تو یہ ایک دوسرے کے مزید کلوز ہو گئے پارٹیکلز. جب کلوز ہو گئے, ایک دوسرے کے ساتھ ملے تو یہ لیکوڈ بن گیا, واٹر بن گیا گیس سے دوبارہ. اب یہ نیچے آ گیا. اب آپ نے اسی کو اٹھا کر فریج میں رکھ دیا اس واٹر. جب آپ نے فریج میں رکھا, وہاں سے مزید ہیٹ اس میں سے خارج کی فریج نے. اب آپ ذرا فریج کے پیچھے کھڑے ہوئے نا جا کے, آپ کو پتہ چلے گا آپ کو گرمی لگتی ہے کہ نہیں لگتی. فریج کے پیچھے کھڑے ہوں ذرا جا کے, آپ کو گرمی لگے گی. کیوں؟ وہ جو آپ نے پانی فریج کے اندر رکھا ہے, واٹر, اس کے اندر جو ہیٹ موجود ہے, جو انرجی موجود ہے, ہیٹ انرجی, فریج اس کو نکال رہی ہے باہر. پیچھے گرم ہے, وہ ہیٹ ہے جو اس واٹر کے اندر تھی. فریج نے اس کو نکالا. جب وہ وہاں سے نکل گئی ہیٹ تو اس کے جو مالیکیولز, اس کے جو پارٹیکلز تھے, ان کی جو موومنٹ تھی وہ موومنٹ مزید کم ہو گئی. جب وہ مزید کم ہوگی تو وہ مزید ایک دوسرے کے کلوز ہو گئے. جب وہ مزید کلوز ہو گئے تو وہ لیکوڈ سے سالڈ بن گئے. اب ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن بڑھ گئی. کیوں؟ ان میں انرجی کم ہو گئی, ان کی موومنٹ کم ہو گئی. ہیٹ تو نکال دی فریج نے, انرجی تو نکال دی فریج نے. جب انرجی نکال دی
تو حرکت کم ہوگی، ان کی موومنٹ کم ہوگی، موومنٹ کم ہوگی تو مزید کلوز ہو گئے، کلوز ہو گئے تو سالڈ بن گئے، آئس بن گئی. تو آپ نے کیا دیکھا؟ 4 آپ نے پروسیس دیکھے. سب سے پہلے جب سالڈ سے لیکوڈ بنا، آئس سے لیکوڈ بنا، تو کیا ہوا؟ انرجی ایڈ ہوئی، ہیٹ انرجی ایڈ ہوئی. پھر لیکوڈ سے گیس بنی، کیسے بنی؟ ہیٹ انرجی ایڈ ہوئی. 2 پروسیس ہو گیا. تیسرا پروسیس، اب گیس سے دوبارہ لیکوڈ بنی تو انرجی نکلی، خارج ہوئی، ریموو ہوئی، ریلیز ہوئی اندر سے. ٹھیک ہے، لیکوڈ بن گیا گیس سے. اب دوبارہ لیکوڈ سے آپ نے سالڈ بنانا ہے، آئس بنانی ہے. اب فریج میں رکھیں، پھر انرجی نکلی، پھر ہیٹ نکلی، ریلیز ہوئی، تو یہ سالڈ بنا. تو یہ وہ اس نے کہا ہے اس ایکٹیویٹی میں کہ کیا فینومینن ہے. تو یہ فینومینن میں نے مظہر سمجھایا آپ کو کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ سالڈ سے لیکوڈ، لیکوڈ سے گیس، گیس سے پھر لیکوڈ، لیکوڈ سے پھر سالڈ. کیسے بنتا ہے کہ انرجی ایڈ کیسے ہوتی ہے، اور ایڈ ہونے سے کیا ہوتا ہے، اور انرجی ریموو کرنے سے، ریلیز کرنے سے، خارج کرنے سے کیا ہوتا ہے. تو یہ ایکٹیویٹی تھی جو آپ کو اس نے کہا جی آپ بتائیں کہ کیا آپ نے نتیجہ نکالا ہے. آگے اس نے ایک اور کہا ہے، اس نے کہا جی کہ آپ ایک لے لیں سٹیل کا سپون، چمچ سٹیل کا، ایک پلاسٹک کا سکیل، یہ جو آپ کے پاس پیمانہ ہوتا ہے بچوں کے پاس، سکیل، رولر جس کہتے ہیں پلاسٹک کا، ایک وہ لے لیں، اور ایک آپ پینسل لے لیں، اور ایک گلاس میں آپ ان کو رکھ دیں تینوں کو. پھر اس گلاس میں آپ گرم پانی ڈالیں. پھر کوئی 2-3 منٹ کے بعد آپ وہ جو اینڈ پانی کے باہر ہے سٹیل کا جو چمچ ہے اس کو بھی آپ ٹچ کریں، چھوئیں. جو پینسل ہے اس کو بھی ٹچ کریں، اور جو سکیل ہے ربڑ کا اس کو بھی ٹچ کریں. تو دیکھیں کہ آپ نے کیا محسوس کیا. محسوس کیا کرنا ہے، آپ جب وہ جو چمچ ہے، سپون جو ہے سٹیل کا، اس کو جب آپ اوپر سے ٹچ کریں گے تو وہ گرم ہوگا، مگر پینسل کو اوپر سے ٹچ کریں گے وہ گرم نہیں ہوگی، حالانکہ وہ بھی اتنے ہی گرم پانی میں پڑی ہوئی ہے. جو سکیل ہے ربڑ کا اس کو بھی ٹچ کریں گے وہ بھی گرم نہیں ہوگا، صرف سپون جو ہے وہ گرم ہوگی. اچھا، اس کو ایک اور طریقے سے، آسان طریقے سے سمجھیں. آپ یہ بچے چونکہ زیادہ جو گاؤں والے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو. آپ اپنی امی کے پاس چولہے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھانا پکا رہی ہے، چولہے میں سالن پک رہا ہے، اس نے 2-3 موٹی موٹی لکڑیاں جو ہیں وہ چولہے میں لگائی، ان کو آگ لگائی ہوئی ہے، سالن پک رہا ہے. اب لکڑی کو ایک طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، اس طرف سے تو وہ گرم ہے. وہ دوسری طرف تھوڑی سی لمبی لکڑی ہے، آپ دوسری طرف سے لکڑی کو پکڑیں جدھر آگ نہیں لگی ہوئی. کیا آپ کے ہاتھ کو وہ لکڑی گرم لگی ہے؟ نہیں لگی، نہیں لگی. مگر ابھی آپ کی امی کے پاس ایک اور ٹول بھی ہے جو وہ استعمال کر رہی ہے کھانا پکاتے ہوئے، اور آگ چولہے میں لگاتے ہوئے. اس کو انگلش میں ٹانگس کہتے ہیں، TONGS ٹانگس، اور آپ اس کو چمٹا کہتے ہیں، چمٹا. اب آپ ذرا وہ چمٹا جو ہے اس میں آگ میں رکھیں اور پیچھے سے ذرا اس کو پکڑیں. پکڑا ہی نہیں جائے گا، اتنا گرم پیچھے سے بھی ہو، حالانکہ وہ جہاں سے آپ پکڑ رہے ہیں پیچھے سے اس کا وہ اینڈ جو آگ میں نہیں ہے اس کو آپ نے آگ میں نہیں رکھا ہوا، مگر وہ اتنا گرم ہو گیا کہ آپ سے پکڑا نہیں جا رہا پیچھے سے، آپ کے ہاتھ کو بہت گرم لگ رہا ہے وہ. یا وہ چمچ جس سے آپ کی امی ہنڈیا پکا رہی ہے اور اس کو ہنڈیا میں گھما رہی ہے، سٹر کر رہی ہے، اس کو مکس کر رہی ہے، اس کو آپ اگر اس
کا ہینڈل لکڑی کا نہیں ہے، آپ اس کو پکڑیں آپ کو گرم لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ کچھ سالڈ ایسے ہوتے ہیں جن میں سے ہیٹ ٹریول کرتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے. وہ سٹیل یا آئرن، وہ اس کی مثال اس نے دی ہے. جو سٹیل کا چمچ تھا، جو یا آپ گرم چائے کے کپ میں سٹیل کا چمچ رکھیں، اس کو اوپر سے جب آپ 2 منٹ کے بعد ٹچ کریں گے تو وہ گرم ہوگا. تو ایسا میٹیریل جس میں سے ہیٹ ٹریول کرتی ہے، اس میں سے ہیٹ گزر جاتی ہے، اس کو کنڈکٹر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کنڈکٹر. اور ایسا میٹیریل، ایسا سالڈ جس میں سے ہیٹ نہیں گزرتی، اس کو نان کنڈکٹر کہتے ہیں. تو اس کیس میں جو ووڈ ہے، لکڑی ہے، وہ نان کنڈکٹر ہے، اس میں سے ہیٹ نہیں گزر سکتی. اور جو ربر ہے وہ بھی نان کنڈکٹر ہے، اس میں سے بھی ہیٹ نہیں گزر سکتی. مگر جو لوہا ہے، جو آئرن ہے اور سٹیل ہے، وہ کنڈکٹر ہے، ہیٹ کا کنڈکٹر ہے. اس میں سے ہیٹ گزر جاتی ہے، دوسری طرف چلی جاتی ہے گزر کے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ اس ایکٹیویٹی میں اس نے یہ بتایا ہے کہ کنڈکٹر کیا ہوتا ہے اور نان کنڈکٹر کیا ہوتا ہے. تو آپ نے کہنا ہے ووڈ اور ربر اور پلاسٹک یہ نان کنڈکٹر ہیں، اور جو سٹیل ہے وہ کنڈکٹر ہے جس میں سے ہیٹ گزر جاتی ہے. پھر اس نے آگے ایک اور پراپرٹی سمجھائی ہوئی ہے میٹر کی. اس نے کہا کہ کچھ میٹر ایسے ہوتے ہیں جو پانی کے اوپر فلوٹ کرتے رہتے ہیں، یعنی تیرتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سنک کر جاتے ہیں، یعنی ڈوب جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اینٹ لے لیں، اینٹ، پکی اینٹ لیں، جائیں آپ نہر کے اوپر، یا اگر نزدیک نہر نہیں ہے، کوئی واٹر کورس، کھال وغیرہ پانی کا نہیں ہے، تو کوئی تالاب ہوگا وہاں چلے جائیں. اگر وہ بھی نہیں ہے تو گھر میں آپ ایک بڑا ٹب لے لیں، اس کو پانی سے بھر لیں، اور یہ جو اینٹ ہے اس کو آپ ٹب میں گرا دیں. یہ ڈوب جائے گی، نیچے چلی جائے گی. اب جتنی بڑی اینٹ ہے اتنا ہی بڑا ایگزیکٹ اسی سائز کا ایک لکڑی کا ٹکڑا آپ بنا لیں، گاؤں کے مستری سے بنوا لیں، اسی سائز کا، اسی والیوم کا. اس کا والیوم بھی اتنا ہی ہو اور یہی شیپ ہو اس کی. اب آپ اس کو اس ٹب کے اوپر پھینک دیں، وہ نہیں ڈوبے گا. اچھا، کیوں نہیں ڈوبے گا؟ یعنی اینٹ جو ہے وہ سنک کر گئی ہے، لکڑی جو ہے وہ فلوٹ کر گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. جو پارٹیکلز اینٹ کے تھے وہ ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن بہت زیادہ تھی اور وہ بہت کلوز تھے بنسبت ان پارٹیکلز کے جو واٹر کے ہیں. واٹر کے پارٹیکلز میں فورس آف اٹریکشن کم ہے اور وہ فاصلے پر ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹ کے پارٹیکلز جو ہیں ان میں فاصلہ بہت کم ہے، وہ زیادہ گاڑھے ہیں، زیادہ گاڑھے ہیں. پانی کے جو پارٹیکلز ہیں ان میں فاصلہ زیادہ ہے، وہ کم گاڑھے ہیں. اس کو انگلش میں سائنس کی زبان میں ڈینسٹی کہتے ہیں، گاڑھا پن. یعنی
جو اینٹ ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے واٹر کی ڈینسٹی سے، اس لیے وہ ڈوب گئی ہے. مگر جو لکڑی ہے اس کی ڈینسٹی کم ہے واٹر کی ڈینسٹی سے، اس لیے یہ اوپر فلوٹ کر رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس کا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، کنفیوز ہو گئے ہوں گے. اب آپ ایسے کریں، یہ جو اینٹ تھی اس کا جتنا والیوم تھا، جتنا اس کا سائز تھا، جتنی یہ موٹی چوڑی اور لمبی تھی، اتنا ہی لمبا لکڑی کا ٹکڑا تھا نا، اتنا ہی چوڑا تھا اور اتنا ہی موٹا تھا. ٹھیک. اب آپ ایسے کریں، ایک اتنا ہی برتن بنائیں، اندر سے خالی ہو، بالکل اینٹ کی سائز کا اور اس لکڑی کے ٹکڑے کی سائز کا، اس کو پانی سے بھر لیں. اب آپ اس پانی کا وزن کر لیں. ٹھیک. اینٹ کا وزن کر لیں، لکڑی کے ٹکڑے کا وزن کر لیں اور اس پانی کا وزن بھی کر لیں. اب غور سے سنیے گا، جو اینٹ کا وزن ہے وہ اس پانی کے وزن سے زیادہ ہوگا. وہ پانی جو آپ نے اس برتن میں ڈالا جس برتن کا سائز اینٹ جتنا تھا، اب وہ آپ نے وزن کیا تو اینٹ کا وزن زیادہ نکلا اس پانی کے وزن سے، جتنا پانی اس برتن میں ڈالا جو کہ اینٹ کی طرح کا برتن تھا. ایگزیکٹ اتنا ہی پانی تھا. جتنی جو شیپ اور جو والیوم، جتنی جگہ اینٹ نے گھیری ہوئی ہے اتنی ہی جگہ پانی نے بھی گھیری ہوئی ہے، مگر میس اینٹ کا زیادہ ہے اور واٹر کا کام ہے، وزن واٹر کا کام ہے. اب آپ لکڑی سے موازنہ کریں، اس لکڑی کا سائز اور والیوم بالکل وہی ہے جو اس واٹر کا ہے. اتنی ہی جگہ اس لکڑی نے گھیری ہوئی ہے جتنی اس پانی نے گھیری ہوئی ہے جو پانی آپ نے اب اس برتن میں ڈالا ہے. اب آپ وزن کریں اینٹ کا، اینٹ کا نہیں، اس لکڑی کے اس پیس کا. اس کا وزن کم ہوگا اس پانی کے وزن سے جو آپ نے اس برتن میں ڈالا ہوا ہے، اینٹ کی طرح کا جو برتن آپ نے بنایا تھا. لکڑی کا وزن کم ہے اتنے ہی پانی سے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ اوپر تیر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈینسٹی، یعنی جو ڈینسٹی لکڑی کی ہے، ووڈ کی ہے، وہ واٹر سے کم ہے. وہ واٹر جو تھا اس کا وزن زیادہ ہے اتنے واٹر کا جتنا اس والیوم کا ہے، اتنی ہی جگہ گھیرتا ہے جتنی جگہ اس لکڑی کے ٹکڑے نے گھیری ہوئی ہے، جتنی جگہ اس اینٹ نے گھیری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ جو ووڈ کا پیس ہے وہ اوپر فلوٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ ووڈ کا جو پیس ہے، جتنا اس کا والیوم ہے، جتنی اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے، اس کے نیچے اتنے ہی والیوم کا واٹر جو ہے اس کا وزن اس کے لکڑی کے وزن سے زیادہ ہے. مگر جب آپ اینٹ اوپر رکھتے ہیں تو اینٹ کے نیچے جتنا پانی آتا ہے ایگزیکٹ اتنا ہی والیوم جتنا کہ اینٹ کا ہے. جتنی اینٹ موٹی ہے پانی کی موٹائی بھی اتنی ہی ہو، جتنی اینٹ لمبی ہے پانی کی لمبائی بھی اتنی ہی ہو، جتنی اینٹ چوڑی ہے پانی کی چوڑائی بھی اتنی ہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ والیوم پانی کا اتنا ہی ہے جتنا اینٹ کا ہے، مگر پانی کے اس والیوم کا وزن کم ہے. اگر اینٹ کا وزن 2 کلو ہے تو ہو سکتا ہے پانی کا وزن 1 کلو ہو، اور ہو سکتا ہے لکڑی کے ٹکڑے کا وزن آدھا کلو ہو. جب لکڑی کا ٹکڑا آدھا کلو ہے اور اس کے برابر جتنا پانی ہے اس کا وزن 1 کلو ہے تو وہ اوپر تیرتا رہے گا. اور جب لکڑی اوپر تیرتی رہے گی اور کیونکہ اس کا میس کم ہے، اور اینٹ ڈوب جائے گی کیونکہ اینٹ 2 کلو کی ہے اور اس کے نیچے اتنا ہی پانی جتنا اس اینٹ میں آتا ہے وہ
اس کا میس 1 کلو ہے اور لکڑی 2 kg ہے، سوری اینٹ 2 kg ہے، وہ زیادہ ہے وزن، وہ ڈوب جائے گی. اس کو ڈینسٹی کہتے ہیں. اس لیول پہ جو کلاس 4 کا یہ ہے، اس میں ڈینسٹی صرف ایسے ہی سمجھائی جا سکتی ہے. میں اس کو فارمولے سے نہیں سمجھا رہا. ویسے ڈینسٹی کا فارمولا ہوتا ہے میس اوور والیوم. میس کو جب آپ والیوم سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو ڈینسٹی نکل جاتی ہے. جیسے اب آپ میس کتنا ہے اینٹ کا؟ 2 kg تھا نا. والیوم کتنا ہے اس کا؟ والیوم دیکھ لیں. فرض کریں وہ 1 فٹ لمبی ہے، فرض کریں 1 فٹ لمبی ہے اور آدھا فٹ چوڑی ہے اور آدھا فٹ ہی اس کی اونچائی ہے. ان تینوں کو آپس میں ضرب دے دیں تو والیوم نکلا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والیوم کتنا نکلا ہے؟ 1 کو آپ 0.5 سے ملٹیپلائی کریں تو 1 ملٹیپلائڈ بائی 0.5 تو آنسر کیا آ گیا؟ 0.5 آ گیا. پھر آپ اس کو 0.5 سے ملٹیپلائی کریں تو آنسر کیا آ گیا؟ 0.25 آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ کیوبک فٹ میں آ گیا کیونکہ آپ نے 3 سائڈوں کو ملٹیپلائی کیا. یہ اس کا والیوم ہے مگر اس کا میس کتنا ہے؟ 2. جب آپ 2 کو 0.25 سے ڈیوائڈ کریں گے تو جو آنسر آئے گا وہ اس اینٹ کی ڈینسٹی ہے. اب واٹر لے لیں. واٹر کا والیوم تو یہی ہے 0.25 کیونکہ اتنا ہی لمبا، اتنا ہی ویڈتھ میں، اتنا ہی ہائٹ میں پانی لینا ہے نا آپ نے جتنی اینٹ تھی. اس کا مطلب والیوم اس کا بھی اتنا ہی ہے مگر اس کا وزن 1 kg ہے. اب جب آپ 1 کو 0.25 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر کم آئے گا کیونکہ جب 2 کو ڈیوائڈ کیا تھا اینٹ والے کو تو آنسر زیادہ آنا تھا. 1 کو ڈیوائڈ کرنے کا آنسر کم آئے گا. اس کا مطلب پانی کی ڈینسٹی کم ہے اینٹ کی ڈینسٹی سے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مگر یہ بہت ٹیکنیکل ہے ان بچوں کے لیے، یہ بات نہیں ان کو سمجھانی. جس طرح میں نے سمجھایا ہے آپ اسی طرح ان کو سمجھانا ہے آپ نے کہ کس طریقے سے یہ فلوٹ کرتا ہے جو ووڈ کا پیس ہے. کیونکہ جتنی جگہ ووڈ نے گھیری ہوئی ہے اس کے نیچے اگر ہم صرف اتنی ہی جگہ کا پانی لیں جتنی جگہ ووڈ کے پیس نے گھیری ہوئی ہے، بالکل اتنی ہی جگہ اس پانی نے گھیری ہوئی تو پانی کا وزن زیادہ ہوگا ووڈ کے وزن سے، اس لیے وہ تیرتا رہے گا. مگر اینٹ کا وزن زیادہ ہوگا پانی کے وزن سے، اس لیے وہ ڈوب جائے گی. تو یہ اس ایکٹیویٹی کو آپ اس طریقے سے بچوں کو سمجھائیں. اس کے بعد آگے پھر اس نے اگلا ٹاپک دیا ہے فزیکل پراپرٹیز آف میٹلز. میٹلز تو بچوں کو سمجھائیں کہ دھاتوں کو کہتے ہیں، جیسے آئرن لوہا یہ دھات ہے، جیسے کاپر تانبا یہ دھات ہے، جیسے سلور ٹھیک ہے، جیسے گولڈ سونا، یہ سب دھاتیں ہیں، میٹلز ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی خصوصیات کیا ہیں وہ اس میں اس نے آگے آپ کو بتائی ہوئی ہیں. تو ایک تو اس نے ان کی اپیرنس باہر سے کیسی لگتی ہیں، یہ چمکیلی سی ہوتی ہیں. لسٹرس لفظ سے لسٹر کہتے ہیں نا چمک کو، لسٹر LUSTRE لسٹر، اس سے اس نے لسٹرس کہا ہے کہ یہ آپ کو باہر سے چمکیلی سی نظر آئیں گی. آپ سٹیل کی چمچ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور پیتل کے دیکھ لیں برتن، کاپر کے، ٹھیک ہے، سلور کے برتن دیکھ لیں، سونا دیکھ لیں، یہ چاندی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو باہر سے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کا ٹیکسچر جو ہے وہ ایسے نظر آئے گا کہ یہ بڑی چمکیلی ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی
ان میں کچھ بڑی سٹرانگ ہوتی ہیں، مضبوط، اور کچھ بڑی نرم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ ایسی ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں بڑی باریک چیزیں، مثلا کاپر اور سلور یا ایلومینیم، اس کی آپ تار بناتے ہیں. یہ جو بجلی کی تاریں ہیں یہ اسی کی بنی ہوتی ہیں، سٹیل کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو مگر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو سافٹ ہوتی ہیں، مثلا آپ ان کو گرم کر کے پلیٹیں بناتے ہیں. یہ جو گھروں میں پیٹیاں نہیں پڑی ہوتی سلور کی، یہ چادریں کیسے بنتی ہیں؟ یہ سافٹ ہوتی ہے نا. تو اس کو آپ تھوڑا سا ہیٹ کر کے ایک مولڈ میں سے گزارتے ہیں، سانچے میں سے تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے تو یہ چوڑی ہو جاتی ہے اور یہ ایک چادر سی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، شیٹ بن جاتی ہے. تو اس طریقے سے وہ ان کو ڈفرینٹ نام ان پراپرٹیز کے ہیں جو یہاں پہ اس نے دیے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس لیول پہ ہونے بھی نہیں چاہیے، بٹ یہ آپ بتوں کو ذرا بتا دینا. پھر ایک پراپرٹی اس نے یہ ٹیکسچر کے علاوہ بتائی ہے کہ کلرز ہوتے ہیں میٹلز کے. یس، کلرز ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں گولڈ کا کلر کچھ اور ہوگا، اور جو آپ کا سٹیل ہے اس کا کلر اور ہے، آئرن کا کلر اور ہے، سلور کا کلر اور ہے. تو یہ ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں ان کے میٹلز کے. زنک بھی ایک ہوتی ہے، اس کا کلر اور ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے اس نے ڈینسٹی بتائی. ڈینسٹی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ کچھ ہلکی ہیں، کچھ ہیوی ہیں. ظاہر ہے جن کی ڈینسٹی زیادہ ہے وہ ہیوی ہوتی ہیں، جن کی ڈینسٹی کم ہے وہ لائٹ ہوتی ہیں وزن میں. اب آپ کو میں اگر سمجھاؤں، لیڈ ہے، لیڈ پتہ کیا ہے؟ یہ جو بچوں کی پینسل ہوتی ہے اس کے اندر جو سکہ ہوتا ہے جس سے وہ لکھتے ہیں وہ لیڈ کا بنا ہوتا ہے. یہ سب سے ہیوی ہوتی ہے، یہ لوہے سے بھی ہیوی ہوتی ہے. کیوں؟ آئرن جو ہے اس کے جو پارٹیکلز ہیں نا ان کی ڈینسٹی لیڈ کے پارٹیکل سے کم ہوتی ہے. لیڈ کے پارٹیکلز زیادہ کلوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے آئرن کے پارٹیکلز کی نسبت، لہذا اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے، وہ زیادہ ڈینس ہے آئرن سے. آپ اتنی ہی سائز کا آئرن لے لیں، اتنی ہی سائز کا لیڈ لے لیں، تو ان کا وزن کر لیں تو لیڈ کا وزن زیادہ نکلے گا، ٹھیک ہے. اس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ چیز اس نے ڈینسٹی سمجھائی ہوئی ہے. تو وہ اس نے تھوڑا سا بتایا ہے کہ دا ماس پریزنٹ ان اے ڈیفینٹ والیوم از کالڈ اٹس ڈینسٹی، کہ ایک ڈیفینٹ والیوم ہے، مخصوص والیوم ہے، اس کے اندر جو جتنا وزن ہوگا اس خاص والیوم میں وہ اس کی ڈینسٹی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھ لیں نا، جو فولڈ ہے، یہ جو کیا ہوتا ہے، یس، اسپونج، یہ فوم نہیں ہوتا جو. اب آپ اس اسپونج لے لیں، بالکل آئرن کی ایک اینٹ لے لیں لوہے کی، اسی سائز کی، اور اسی سائز کا وہ اسپونج لے لیں، فوم لے لیں. اب مجھے بتائیں والیوم تو اتنا ہی ہے آئرن کا بھی اور فوم کا بھی، مگر وزن کس کا زیادہ ہے؟ لوہے کا زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آئرن ہے اس کی ڈینسٹی فوم سے زیادہ ہے، یا اسپونج جو ہے اس سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کے پارٹیکلز بہت کلوز ہیں، اسپونج کے پارٹیکلز بہت فاصلے پر ہیں، اس لیے وہ آئرن جو ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے. تو اب وہ اس نے کہا جو
کہ ایک خاص والیوم میں جتنا وزن ہوتا ہے، اب والیوم تو فکس ہے، جتنا لوہے کا والیوم ہے، جتنی جگہ اس نے گھیری ہوئی ہے اتنی ہی جگہ فوم نے گھیری ہوئی ہے، یعنی وہ ایک گیون والیوم ہے، دونوں کا فکس والیوم ہے، اس کے اندر جتنا میس ہے وہ ڈینسٹی ہے۔ اب جو آئرن ہے اس میں میس بہت زیادہ ہے، پارٹیکلز بہت کلوز ہیں، ٹھیک ہے، اس کا وزن ہوگا 5 kg، اور اس کا وزن کیا ہوگا؟ اس کا وزن تو 1 kg کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوگا جو فوم ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کے پارٹیکلز بہت دور دور ہوں گے، تو اس کا مطلب فوم کی ڈینسٹی کم ہے اور جو آئرن ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے ایکٹیویٹی بھی دکھائی ہوئی ہے اس کی اگلے پیج کے اوپر، ایکٹیویٹی 4.12، جہاں پہ وہ لکھتا ہے کہ پٹ اے بریک آن ون پین آف دا بیلنس اینڈ اے بگر پیس آف فوم آن دی ادر پین وچ پین ول بینڈ اینڈ وائی۔ ظاہر ہے اینٹ والا نیچے چلا جائے گا کیونکہ اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے۔ تو کافی لمبی ہو گئی یہ آڈیو، تو کافی ہم نے میٹلز کا اس میں ڈسکس کر لیا۔ آپ کا یہ چیپٹر جو ہے آلموسٹ ختم ہے، اور یہ بات آخری کہ میٹلز جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کنڈکٹر ہوتے ہیں، ان میں سے ہیٹ بھی گزر جاتی ہے اور ان میں سے الیکٹریسٹی بھی گزر جاتی ہے۔ یہ الیکٹریسٹی کے بھی کنڈکٹر ہیں اور ہیٹ کے بھی کنڈکٹر ہیں، ٹھیک ہے، میٹلز جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ میٹلز کی ڈینسٹی بھی بہت ہوتی ہے، ان میں لسٹر بھی ہوتا ہے، ان کا کلر بھی ہوتا ہے، اور یہ کنڈکٹر بھی ہوتے ہیں۔ تو کتنی آپ نے ان کی پراپرٹیز پڑھی، ان کا ٹیکسچر پڑھا کہ یہ آپ کو چمکیلے نظر آتے ہیں، ان کا کلر پڑھا کہ ان کے ڈیفرنٹ کلر ہوتے ہیں، ان کی ڈینسٹی پڑھی کہ یہ بڑے ڈینس ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے ان کی کنڈکٹیوٹی پڑھی کہ یہ ان میں سے ہیٹ بھی گزر جاتی ہے اور ان میں سے الیکٹریسٹی بھی گزر جاتی ہے۔ تو یہ آپ کا چیپٹر ختم ہو گیا۔ اللہ حافظ۔ اچھے طریقے سے میری آڈیو سنیں اور اس کے اپنے نوٹس بنائیں اور بچوں کو اسی طرح سے پڑھائیں۔